آپ کا سوال یہ ہے کہ جب زیرو سپورٹ ہو تو ہم یہ سب کیسے کریں؟ دیکھیے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سپورٹڈ فیل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے. ناممکن. اگر آپ زیرو سپورٹ فیل کر رہے ہیں تو اس کے کچھ بڑے خطرناک مطلب ہیں. آپ زیرو سپورٹ نہیں فیل کر سکتے. ایمان کے نتیجے میں آپ زیرو سپورٹ فیل ہی نہیں کر سکتے. اللہ کا ایک نام ہے ولی، اللہ کا ایک نام ہے المولا. تو اللہ مطلب وہ مولا ہے آپ کا، مطلب وہ سپورٹ ہے آپ کی. النصیر. آپ سوچیں نا، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کیجئے، آپ خاص طور پر اس سے مانگیے. تو یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوا ہے تو پہلے سپورٹ جمع ہوئی ہے؟ صرف ایمان. یعنی میں اقبال کا ایک شعر آپ سے شیئر کرتا ہوں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی ہمیں وہ ایمان پیدا کرنا ہے جس کے نتیجے میں یعنی اصحاب بدر والا ایمان پیدا، یعنی ایک وہ آئیڈیل ایمان ہے. بہرحال ہم اس کی کوشش، ہم کہاں اس قابل، لیکن ہم کم از کم اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی تو کوشش کریں. ہم کم از کم اس کو آئیڈیلائز کر، ہم اس کو یعنی تمنا تو ہماری ہو کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا ایمان عطا فرمائی، اس احساس کے ساتھ کہ میں کہاں اور وہ کہاں، اس تمنا کے ساتھ کہ کاش ہو جائے. تو یہ کاش تمنا والی کیفیت تو ہونی چاہیے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا وہ ایمان اس درجے پہ بلند ہو جائے تو آسمان سے فرشتوں کی فوجیں اتریں گی میری مدد کے لیے. تو ایک غیبی ہاتھ جو ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ غیبی ہاتھ سے جو میری نصرت ممکن ہے، وہ مجھے اپنے آس پاس لوگوں کے ہاتھ اتنی زیادہ میں ان کا طلبگار ہوں کہ مجھے میری ساس کا ہاتھ اویلیبل نہیں ہے، مجھے میرے شوہر کا ہاتھ اویلیبل نہیں ہے، مجھے میری نند کا ہاتھ، مجھے میرے بیٹے کا ہاتھ، بہو کا ہاتھ، بیوی کا ہاتھ. ارے بھائی یہ ہاتھ اللہ سے مانگ لو. 2 ہاتھ اٹھاؤ اور ان ہاتھوں کو مانگو. 2 ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ان کو میرا معاون بنائیے اور مجھے اس قابل بنائیے کہ لوگ میری مدد کو آ سکیں، مجھے اس قابل بنائیے کہ آپ میری مدد کر سکیں. مطلب میں یعنی اگر خدا میری مدد نہیں کر رہا تو اس کے 2 مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خدا ابھی کچھ دیکھنا چاہتا ہے، خدا مجھے کسی آزمائش سے دوچار کر رہا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جس شدت سے پکاروں، مسلسل پکاروں، پوری سچائی اور پورے جذبے کے ساتھ پکاروں. خدا نے یہ موقع مجھے فراہم کیا ہے. خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کو پوری قوت سے پکار پاتا ہوں یا نہیں پکار پاتا، مسلسل پکارتا ہوں یا نہیں پکارتا. اگر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری مدد نہیں ہو رہی تو اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں مدد کے قابل نہیں ہوا، ابھی میں نے اپنے حصے کا وہ کام نہیں کیا جس کے بعد مدد آیا کرتی ہے. اور پھر اس کا ایک تیسرا مطلب یہ ہے کہ بہرحال خدا کو کچھ اور منظور ہے، اب میں اس پہ راضی رہوں. تو آپ اپنے حصے کا کام کیجئے. دیکھیے ایک بات اور آپ سمجھ لیجئے، بچوں کا خدا سے تعلق کیسے پیدا ہو اس کی فکر نہیں کریں، آپ کا خدا سے تعلق کیسا ہے صرف اس کی فکر کریں. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کمرے میں آپ کو یہ شبہ ہو جائے کہ وہاں کوئی جن موجود ہے یا کوئی ایسی مخلوق موجود ہے، آپ کے پورے گھر والوں کو اس بات کے اوپر یقین آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں صحیح بتاؤ وہاں کوئی مسئلہ ہے. آپ نے تو کسی کو نہیں بتایا، ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس طرح اگر مجھے نزلہ ہے اور آپ پورا دن میرے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو بھی نزلہ لگ جائے گا. تو جس طرح صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے نا، تقویٰ بھی اسی طرح لگتا ہے. صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے جیسے صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے. نہیں تو تقویٰ پہ باتیں کرنے کا طریقہ آتا ہے. تو ہم اس کو ہم دیکھیں، آپ اس کی فکر نہیں کریں، آپ اللہ سے مانگیں، آپ اس بات کی فکر نہیں کریں کہ سپورٹ نہیں ہے. آپ اپنے حصے کا کام کریں، باقی لوگوں کے لیے دعا کریں. جس کی سپورٹ چاہیے اس کے لیے دعا کریں، جس کی سپورٹ چاہیے اس سے آپ اپنا تعلق کوشش کریں اچھا بنائیں. آپ اس سے الجھیں نہیں، آپ اس سے کانفلکٹ کو گریز کریں، اوائڈ کریں کسی بھی قسم کا کانفلکٹ. آپ اس سے ایک تعلق اپنا بہتر کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے، مطلب اسی نے یہ بول سکھایا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جملہ انسان کی ایجاد تو نہیں ہے نا. جس ہستی نے مجھے یہ بول سکھایا ہے
اور مجھ پہ لازم کیا ہے کہ میں دن میں 17 دفعہ یہ سٹیٹمنٹ بولوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں اور آپ کی مدد کا محتاج ہوں، میری مدد کیجئے، آپ سے مدد مانگتا ہوں. یہ جملہ ہماری عقل نے پیدا نہیں کیا، یہ جملہ انسان کی ایجاد نہیں ہے. یہ جملہ جس ہستی نے مجھے یہ جملہ سکھایا ہے اور مجھ پہ لازم کیا ہے کہ میں دن میں 17 بار یہ جملہ اس کے حضور بولوں، تو وہ میری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟